قرآن نے یہ ساری چیزیں جو آپ فلم ٹیکنیک میں دیکھتے ہو نا، یہ سارے اسالیب اور ان سے زیادہ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے التفات. التفات. اور التفات پہ بہت دقت، بہت باریک نظر رکھنی چاہیے. جب کوئی قرآن پڑھے تو التفات پہ نظر رکھے. قرآن کے بہت سارے اسالیب ہیں، بہت سارے اس کے سٹائلز ہیں، اس کے اندر بہت ساری خوبصورت چیزیں ہیں. اس کی ایک خوبصورت خزانے جو ہے نا وہ اس کے التفات کے اندر ہیں. تو اس کے بارے میں آپ اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یہ کچھ ہفتے پہلے میں سورت الطور کا مطالعہ کر ہی رہا تھا، پڑھا رہا تھا درس سورت الطور کا. جنت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. فاکہین بما آتاہم ربہم، خوشی خوشی ہوں گے اس پر جو ان کے رب نے ان کو دیا ہوگا. خوش ہوں گے وہ. یہ متکلم ہے، یہ مخاطب ہے، یا یہ غائب ہے؟ خوش ہوں گے وہ جو ان کو ان کے رب نے دیا ہوگا. وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کو ان کے رب نے جہیم کے عذاب سے، جہیم کہتے ہیں ایسا شیر جس کی آنکھیں کھل رہی ہوں شکار کو دیکھ کے. آگ جب بھڑک رہی ہو اپنے شکار کو دیکھ کے، اس وقت اس کو جہیم کہا جاتا ہے. جہیم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہوگا. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ حاضر، مجھے متکلم، مخاطب، یا غائب؟ غائب. اگلی آیت پڑھتے ہیں. کلو واشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئن، بے فکر ہو کے، خوشی خوشی، بما کنتم تعملون، اس کی بنیاد پر جو تم کرتے رہے ہو. تم کرتے رہے ہو. یہ کون سا صیغہ ہے؟ مخاطب کا صیغہ ہے. اگر بات انہی کی ہو رہی ہوتی، پیچھے والوں کی، جس طرح پہلے ہو رہی تھی، تو یہاں ہوتا لیأکلوا یا یأکلون ویشربون ہنیئا بما كانوا یعملون. یہاں کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. عجیب کلام ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو بات ہو رہی ہے ابھی پہلی آیت میں کہ وہ بڑے خوش ہوں گے اس پہ جو ان کے رب نے ان کو دیا ہوگا، یہ ابھی کی بات ہو رہی ہے، مستقبل کی بات ہو رہی ہے؟ سب کو ظاہر ہے نا مستقبل کی بات ہوئی. تو دو باتیں نوٹ کرنی ہے اس کے بارے میں. وہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے. غائب کسی اور کے بارے میں ہوتی ہے نا، کسی اور کی بات ہو رہی ہے اور مستقبل کی بات ہو رہی ہے. اگلی آیت میں جب میں کہوں کھاؤ پیو، دو چیزیں بدل گئیں. ایک تو مجھ سے بات ہو رہی ہے، کیونکہ مخاطب کون ہے؟ اب میں ہوں نا مخاطب. جب میں کہوں تم کھاؤ تم پیو، مخاطب کون ہوا؟ میں. تو ایک چیز جو بدلی وہ ان سے بات ہو رہی تھی، اب ایک دم سے کس سے؟ مجھ سے بات ہونی شروع ہو گئی. اور دوسرا کیا بدلا؟ جب کسی سے کہو کھاؤ پیو تو کیا مستقبل میں کہہ رہے ہوتے یا حال میں؟ حال میں. پہلی آیت میں اور مستقبل، دو طرح کی دوریاں. جو اور ہے وہ دور ہے، اور مستقبل بھی کیا ہے؟ دور ہے. اور مخاطب قریب ہوتا ہے اور حال قریب ہوتا ہے. مستقبل تو دور ہے، حال قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس التفات کے ذریعے کیا کیا؟ ہر اہل ایمان جو آیات پڑھے اس کے ذہن میں ایک دم سے ایک سفر ہو. یہاں سے ہجرت کر کے مستقبل کی بات ہو رہی تھی جو کتنے ہزاروں سال بعد ہوگا، جتنے کروڑوں سال بعد ہوگا، اور ایک لمحے میں مجھے وہ اس لمحے کے اندر لے گیا. اور مجھے اب یہ خیال اپنے ذہن میں آیا کہ میرا رب مجھ سے خود مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کھاؤ پیو. کس بنیاد پہ؟ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے ہو. یعنی اب میں اپنے آپ کو مستقبل میں پا رہا ہوں. میں خود ابھی ذہنی طور پہ اللہ مجھے جنت کے اندر لے گیا، اور جنت میں لے ہی نہیں گیا، مجھ سے مخاطب بھی ہے. اور مجھ سے میرا رب کہہ رہا ہے کھاؤ پیو. اور یہی نہیں کہہ رہا کھاؤ پیو، کہہ رہا ہے کیوں کھاؤ پیو؟ کیونکہ تم کس وجہ سے؟ ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے. لیکن کیونکہ میرا ذہن ایک دم مجھے مستقبل میں لے گیا، اور مستقبل میں میرا رب عجیب ماضی کی بات کر رہا ہے. مستقبل میں جا کے میرا رب مجھ سے ماضی کی بات کر رہا ہے، لیکن اصل میں وہ بات کب کی ہے؟ ابھی کی ہے. جیسے ہی میں اس آیت کے سفر سے نکلا تو مجھے اندازہ ہوا مجھے عمل کب کرنا ہے؟ ابھی کرنا ہے. یا اللہ کیسا وقت کا سفر. فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اور اس میں سب سے بڑا تحفہ ان آیات میں تو وہ نے میں آپ کو بتایا ہی نہیں.
اور وہ کیا ہے کہ دیکھیں جنت میں کھانے کو تو ہے، جنت میں پینے کو بھی ہے. فرض کریں کہ گریجویشن پارٹی ہے، اسکول میں گریجویشن پارٹی ہوتی ہے نا، تو ٹیچر اسکول کو سجایا ہوا ہے اور سامنے جو ہے اچھے اچھے کھانے رکھے ہوئے ہیں، اور جو بچے گریجویٹ ہوئے ہیں وہ کھا رہے ہیں کھانا. پرنسپل آ کے ایک بچے کے ہاتھ کے کندھے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہتا ہے بیٹا تم پہ بہت فخر ہے، مجھے بہت اچھا کیا، تم کھاؤ، خوشی سے کھاؤ، تم نے دل خوش کیا میرا. اس بچے کا کھانا زیادہ ٹیسٹی ہے باقی سارے بچوں سے. کیوں؟ کھانے کی بات تو الگ ہے، کھانے کا ذائقہ اور ہے، وہ جو بات جو شاباش سننے کو ملی ہے نا، اچھا کام کیا تم نے بیٹا، خوب عمل کیا. جب آپ کسی بڑے سے سنتے ہو تو کیا ہوتا ہے، وہ جو وہ انسان کی زندگی بدل، اس کو وہ کھانا بھول جائے گا، وہ الفاظ نہیں بھولیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے ابو سے کوئی نرم الفاظ سننے کو ترس جاتے ہیں، بیٹا بہت فخر ہے تم پہ، بہت اچھا کیا تم نے، پراؤڈ آف یو مائی سن. باپ کہنے کو نہیں دیتا، وہ کچھ بھی دے دے گا، وہ گالیاں دے دے گا، تنقید کر دے گا، کبھی پیار سے نہیں کہے گا بیٹا بہت فخر ہے تم پہ. اور بیٹا ترس جائے گا ساری زندگی، ایک دفعہ میرا باپ بس کہہ دے، ایک دفعہ کہہ دے، زندگی بدل جائے میری. میرا ٹیچر کہہ دیتا ہے، میرا باس کہہ دیتا ہے، میرے دوست کہہ دیتے ہیں، میرے فلاں، میرے ابو نہیں کہتے بس. اور ابو بھی عجیب مخلوق ہیں، وہ باقی سب سے تو کہتے ہیں میرا بیٹا ماشاء اللہ، او ہو یہ وہ. بیٹے سے نہیں کہیں گے. ایک دفعہ بیٹا کمرے میں آ جائے پھر دوبارہ آ گئے تم، اس کو نہیں تسلی دینی. اسی طرح اگر آپ کہیں ملازمت کر رہے ہو اور کمپنی میں ہزاروں امپلائی ہیں، ہزاروں ملازم ہیں، اور کمپنی کا سی ای او آ کے آپ کے ڈیسک پہ آ کے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کہے آپ بہترین کام کر رہے ہیں، آپ کو پروموشن دی جا رہی ہے اور آپ بہترین کام کر رہے ہیں. پروموشن کوئی بھی دے سکتا تھا، لیکن مجھے اس نے بیٹھ کے خود کہا نا کہ میں پروموشن دے رہا ہوں آپ کو،